لیکن جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے پولیس متحرک ہو جاتی ہے، ویلا منڈا کے باپ کو بازیاب کروا لیا جائے، لیکن اب تقریباً 35-36 گھنٹے ہو چکے ہیں. اس وقت اس کا وہاں پہ ہونا اور پیچھے سے والد صاحب کا اغوا ہونا، یہ 100 میں سے 75% تو ابھی بھی یہ کنفرم کرتا ہے کہ یہ سارا پرینک ہے. انہیں کے بائک پہ ان کو بٹھا کے لے جاتے ہیں اور تھوڑا سا دور جا کے بائک گرا دیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی پراپر ان کے پاس ٹائم تھا کہ انہوں نے پہلے سارا سامان لوٹا، پھر DVR اٹھایا، کیمرے بند کروائے، پھر چیزیں لی اور آخر میں جاتے ہوئے والد صاحب کو بھی لے گئے. یہ بتا مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے شہزاد سے بھی بتا مانگا گیا، اس نے نہ دیا، یہ بات سامنے آئے گی. جب بات نکلے گی تو کیا پتہ ان کے کلوز فیملی کا بندہ نکلے گا جس نے سارا کام میں اس کی انوالومنٹ موجود ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. ویلا منڈا کی ہم لوگ بات کریں گے، اس کے والد صاحب کا ابھی تک سراغ نہیں مل سکا. اب اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا نئے ایسے پہلو ہے جس پہ پولیس ورکنگ کر رہی ہے اور CCD اس ٹائم پہ کیا کر رہی ہے اور کیا ان کو بازیاب کروا لیا جائے گا. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، CCD اور BMP بارڈر ملٹری پولیس مل کے سوچ رہے ایکشن کرنے کا تیاری ہے. اور جو اغواکار جو ہیں، جو پنجاب سائیڈ کے زیادہ تر تھانہ صدر، کوٹ ادو اور ہیڈ تونسا کے قریب لاشاری والا جو جنگل وغیرہ ہیں وہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں، اسلحے کے ساتھ یہ سارے ڈاکو ہیں. اب CCD اس ٹائم پہ بارڈر ملٹری پولیس کے ساتھ مل کے وہاں پہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایکشن لیا جائے. دوسری سائیڈ پہ اگر ہم بات کریں ویلا منڈا کے والد صاحب کا، تو جو پہلا نام سامنے آیا تھا کراری بولا گینگ ہے بہت بڑا، ان کا نام سامنے آیا تھا کہ انہوں نے ان کو اغوا کر دیا. اور اس کراری بولا کے بارے میں اگر بات کروں تو یہ اس گینگ کے جو تعلقات ہیں نا، بلوچستان تک یہ لوگ کاروائیاں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر BMP کا یہ ایریا کراس کرتے ہیں تو آگے کچے کا ایریا آ جاتا ہے. تو ان کی پوری کوشش یہی ہوگی کہ ان کو اٹھا کے کچے میں لے جایا جائے. اب کراری بولا کے علاوہ بھی کوئی اور نام اس میں شامل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کے اوپر پولیس ورکنگ کر رہی ہے. اچھا عمران صاحب، یہ جو ڈاکو ہوتے ہیں، ڈاکو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکو ایک دوسرے سے نا بھائی بھی کرتے ہیں. فرض کریں ایک بندے کو آپ نے گرفتار کیا، آپ سے پیسے لے کے میں نے خرید لیا، میں نے اس کو آگے بھیج دیا، یہ سارا سسٹم بھی چلتا رہتا ہے. لیکن جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے پولیس متحرک ہو جاتی ہے، DPO صاحب خود بھی متحرک ہو جاتے ہیں، ہمارے جو مریم نواز کی جو گورنمنٹ ہے وہ متحرک ہو جاتی ہے، فل کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے ویلا منڈا کے باپ کو بازیاب کروا لیا جائے. لیکن اب تقریباً 35-36 گھنٹے ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اب اندر کھاتے کیا چل رہا ہے اس بات کی بھی تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی. اور کہا یہ جا رہا ہے، کچھ ذرائع یہ بات بتا رہے کہ پہلے ڈاکو آئے تھے وہاں پہ ایز اے فین آئے تھے، ساری ورکنگ کر کے گئے تھے اور اس کے بعد دوبارہ آئے ہیں اور اس کو گرفتار کر کے لے گئے. مجھے یہ بات بولیں، ویلا منڈا کی اگر شخصیت کو دیکھیں، پرینک تو یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، پہلے بھی انہوں نے کیا، اور غریب سا ایریا ہے ان کا، اور وہاں پہ پیسہ کمانا، پھر پیسہ لگانا، پھر گاڑی خریدنا. اور انہوں نے ریسنٹلی ابھی ایک ویگن آر بھی خریدی تھی، فارچونر آلریڈی ان کے پاس تھی، بائکس وغیرہ بھی تھے، ان کے والد صاحب کا بائک لے گئے تھے، رستہ میں چھوڑ دیا تھا. مجھے یہ بات بولیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویلا منڈا کے جو والد صاحب ہیں کس کے پاس ہوں گے؟ سر سب سے پہلے تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ والد صاحب کس کے پاس ہوں گے. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جو شہزاد لڑکا ہے، جی میں تو اس کا نام بھی ابھی سننا شروع ہوں، جی کیونکہ وہ سر سرائکی بیلٹ کے لیے بڑا کام کیا سر اس بیلٹ پہ کر رہا ہے نا. لیکن ہم نے یہاں پہ نام سنا ہے کیونکہ ایک واقعہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے. لیکن میں نے جب اس کی ہسٹری چیک کی ہے تو یہ ٹوٹل اس کی جو بیس ہے وہ پرینکس کے اوپر ہے. جی پرینک کر سر، میں اس میں غلط تو نہیں ہوں گئی؟ بالکل صحیح ہے. اب پرینکس پہ جب آپ ہے تو ابھی ہم جب اس پہ ورک کر رہے تھے تو میں نے اس کو کوئی 1-2 ویڈیو میں ڈسکس کیا، تو جو مجھے میسج آ رہے ہیں ہمارے فین فالوورز کے یا لوگوں کے، وہ آپ کو پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس کا وہاں پہ ہونا اور پیچھے سے والد صاحب کا اغوا ہونا، یہ 100 میں سے 75% تو ابھی بھی یہ کنفرم کرتا ہے کہ یہ سارا پرینک ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں، ہم اور آپ نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے. اب دوسری طرف ہم پولیس کی بات کرتے ہیں. آپ نے بات کی، ان کے والد صاحب کا نام ہے صادق. جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. اس کا ایک بھائی ہے رضوان. بقول ان کے کہ ایک موٹر سائیکل پہ 4 بندے بیٹھ کے آتے ہیں. اب یہ تھوڑی سی باتیں نا تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہیں کہ ڈاکو آ رہے ہیں، اغوا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دوسرا بائک بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دوسری چیز بھی نہیں ہے، اور ایک ہی بائک پہ 4 بندے بیٹھ کے آ گئے، وہاں سے ان کی دیوار پھلانگتے ہیں ڈیرے کی، ڈیرے کے اندر آ جاتے ہیں. اب ڈیرے کے اندر اس کا والد صادق صاحب، اس کا بھائی رضوان اور چند اور بندے وہاں بیٹھے تھے. بقول ان کے کہ جی فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. فائرنگ ہونے کے بعد کہتے ہیں جی سارا قیمتی سامان بھی وہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر ان سے گاڑی کی چابی مانگتے ہیں. جی بالکل ایسے. گاڑی کی چابی یہ لوگ نہیں دیتے تو کہتے ہیں جی مار پٹائی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. پھر وہیں پہ کہتے ہیں ایک بائک کھڑا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. وہ بائک سٹارٹ کیا جاتا ہے، والد صاحب کا بائک، اور اس پہ بٹھا کے انہی کے بائک پہ ان کو بٹھا کے لے جاتے ہیں اور تھوڑا سا دور جا کے بائک گرا دیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی.
اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کمپلیکیشنز پیدا کرتی ہیں. دیکھیں ہم اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. سر سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہے نا اس کی. سر میں وہی بتانے جا رہا ہوں. سر دیکھیں ایک منٹ, پہلی بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جہاں پہ ہمارے ڈیرے پہ واقعہ ہوا وہاں سے انہوں نے DVR بھی لے کے چلے گئے. ایسا ہی ہے. یہ بات سننے میں آپ کو آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ وہ اتنا پراپر ان کے پاس ٹائم تھا کہ انہوں نے پہلے سارا سامان لوٹا, پھر DVR اٹھایا, کیمرے بند کروائے, پھر چیزیں لی, اور آخر میں جاتے ہوئے والد صاحب کو بھی لے گئے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ڈاکو آئے تو پہلی بات یہ کہ اس سائڈ کے جو ڈاکو ہیں نا بہت زیادہ دلیر اور متحرک ہیں, ڈرتے نہیں ہیں, مارنے کے ٹائم آ جائے مارتے ہوئے بھی نہیں گھبراتے. ٹھیک ہے, آلریڈی بہت سے لوگوں کو گولیاں مار چکے ہیں. ڈاکو آتے ہیں 4 اور اندر انٹر ہوتے ہیں. انٹر ہوتے ساتھ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, ان کو ڈراتے ہیں. نہیں دیکھیں آپ پہلے ایک بات کو کلیئر کریں نا سر, آپ آگے چل پڑتے ہیں. مجھے یہ بتائیں ڈاکو 4 آ رہے ہیں اور ایک بائک پہ آ رہے ہیں؟ ایک بائک پہ 4 آ رہے ہیں. نہیں سر ان کا میں بتاتا ہوں, یعنی یہ تو وہ بات ہوگی نا. نہیں میں بتاتا ہوں انہوں نے کیا کیا, ان کا پلان کیا تھا. یہ ایک واقعہ ایسا پہلے آلریڈی بھی ہو چکا ہے, بلکہ میری سسٹر کے گھر ہوا ہے, بڑی لمبی سٹوری ہے, میں آپ کو شارٹ بتاتا ہوں. انہوں نے کیا کیا, ڈاکو نے جاتے ہوئے ان کی گاڑی ساتھ لے گئے. 2 گاڑیاں تھیں, ایک ہونڈا تھی ایک ڈالا تھا. اب ہونڈا کی نا جو بریک ہوتی ہے اس کی ان کو سمجھ نہیں تھی, کیونکہ وہ سائڈ بریک ہوتی ہے, وہ تھوڑی سی یونیک بریک ہے جو سیوک ہونڈا جو ہوتی ہے, ان کو بریک کی سمجھ نہیں تھی. انہوں نے کیا کیا, بڑی کوشش کی گاڑی کو لے جانے کی, گاڑی ان سے چلی نہیں ہے. اب وہ کیا کیا, ڈھالے میں ہی چلے گئے. اب انہوں نے کیا کیا, سامان تو وہ گھر سے لوٹ چکے تھے, ڈکیتی تھی, کسی کو ساتھ لے کے نہیں گئے. آگے جا کے انہوں نے گاڑی کو ایک سائڈ پہ کھیت میں پھینک دیا. آگے ان کی اپنی گاڑی کھڑی تھی. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, آتے ہیں, ان کی یہ خواہش تھی کہ یہاں سے ہم گاڑی بھی لے لیں گے, اس کو اغوا بھی ہم لوگ کر لیں گے, اور آگے ان کے اپنے بندے بھی کھڑے تھے. اب جب گاڑی کی چابی ان کو نہیں دیتی, یہ لوگ نہیں دیتے, ظاہر بات ہے جیب میں تو نہیں پڑی ہوتی, سم ٹائم اندر کمرے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹائم تو اتنا نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں, اس کے باپ کا بائک پکڑتے ہیں, ایک بندہ کہتا ہے اس کو بٹ مارتا ہے, اور دوسرے بائک پہ بٹھاتا ہے. ایک پہ 2 بیٹھ کے, ایک پہ اس کے والد صاحب بیٹھ کے, دوسرا ڈاکو بیٹھ گیا, اور 3 بندے ایک پہ 3 بیٹھ کے, ایک پہ 1 بیٹھ کے وہ وہاں سے چلے گئے. آگے جا کے تھوڑا سا آگے جا کے بائک پھینکا, اپنی گاڑی میں شفٹ کیا, اور وہ آگے وہاں سے نہیں 100% کنفرم تو نہیں ہے نا گاڑی والا, یا کنفرم ہے؟ نہیں, یہ ایک اندازہ لگایا, پرسکرپشنز ہو رہی ہیں, یہ اندازہ لگا رہے کہ آگے بندے کھڑے تھے. اب جو آئے تھے, جب یہ اس قسم کی واردات کرتے ہیں 18-19 بندے ہوتے ہیں. نہیں ان کے علاقے کی طرف تو ویسے ڈاکو بھی ان کا ماسی بیڑا نہیں بنا ہوتا, بہت بنا ہوتا ہے سر. یہ تو کیا پتا آپس میں کوئی وہاں پہ بھی ان کے رشتہ داریاں ادھر ادھر ہوئی ہیں. سر وہاں پہ ڈاکو بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ڈاکو وہاں پہ بہت زیادہ ہے, کچا بھی قریب پڑتا ہے, اور وہاں پہ نا بڑے بڑے گینگز بنے ہوئے ہیں. یہ جو تھانہ صدر کوٹ ادو ہے, وہاں پہ نا بہت زیادہ تعداد میں ڈاکو ہیں. پر اس طرح نہیں ہے کہ یہ ڈاکو نا لوگوں سے لڑائی بھی کرتے ہیں, بتا لیتے ہیں, یہ بتا مانگتے ہیں. ہو سکتا ہے شہزاد سے بھی بتا مانگا گیا, اس نے نہ دیا, یہ بات سامنے آئے گی. اچھا سر چلیں یہ تو آئے گی. ابھی اس واقعے کو گزرے ہوئے کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ سر تقریباً آج تیسرا دن ہے, 35 آورس. مجھے ایک بات بتائیں سر, اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, ان کا بیٹا پہلے ایک ویڈیو لگاتا ہے, پھر دوسری لگاتا ہے. لوگ پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہیں پہ روتے ہوئے وہیں پہ لگا رہے ہیں. ہم اس کو نیگیٹو نہیں لیتے کیونکہ ایک واقعہ بھی ہوا ہے اور عرب پاک میں کھڑا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم تک ان کا بیٹا واپس کیوں نہیں پہنچا؟ سر بیٹا بھی ہے, ان کی بیوی بھی ہے, ان کا ایک اور بیٹا بھی ہے, بہو بھی ہے, یہ پوری فیملی وہاں پہ گئی تھی. وہ کیوں نہیں پہنچے ابھی تک؟ میں کہتا ہوں باقی نہ پہنچے, اس بیٹے کو تو پہنچنا چاہیے. سر بیٹے کو بالکل آنا چاہیے تھا, یہاں پہ آتا, چیزوں کو دیکھتا, اپنے حساب سے فیس کرتا. میں کہتا کہ ایک منٹ, اس کی جگہ آپ ہوتے یا ہم ہوتے تو کتنی ٹائم میں ہم نے واپس پہنچا. ہم تو اسی ٹائم میں ٹکٹ کر لیتے, اگلی فلائٹ لینی تھی. اس نے سوچا ہوگا کہ میں جاؤں, میں دعا کر رہا ہوں, مطلب عمرہ بھی کر رہا ہوں, باپ کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں, یہ ہو سکتا ہے. سر یہ پرسوں کی ویڈیو چڑھی ہوئی ہیں, تو ابھی تیسرا دن بھی جا رہا ہے, تو ابھی تک دعائی کر. سر بالکل اس کو واپس آنا چاہیے تھا. دیکھیں میری بات سنیں, میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہتا اسلام میں, لیکن بہت ساری ایسی واقعات ابھی سامنے آ چکے ہیں جو CCTV نے کور کیے ہیں, اور ہمارے اداروں نے, پنجاب پولیس نے, کہ جس بندے نے مرڈر کیا ہوتا ہے وہ جنازے میں کھڑا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. جس بندے نے گھر میں واردات کی ہوتی ہے, جب باقی انکوائری کرنے آتے ہیں تو وہ لوگ بندہ کھڑا ہوتا ہے. امیر بالاج احسن شاہ کو آپ دیکھ لیں, ایسا ہی ہے. وہ بھی کدھر کھڑا تھا؟ بالکل عمرے میں تھا. کتنی بڑی بات آپ نے جوڑ دی ہے, سمجھدار کے لیے اشارہ ہے, بہت بڑی بات جوڑی ہے آپ نے. اصل میں دیکھیں یہ جو ہوس ہوتی ہے نا, چاہے پیسے کی ہو, چاہے شہرت کی ہو, چاہے فیم کی ہو, یہ بہت کچھ کھا جاتی ہے. ابھی بھی میں بتاتا ہوں, ارب نہیں کھرب پتی ایسے لوگ ہیں جن کی ٹرینیں 10-10 گھنٹے چلتی ہیں, آج بھی ان کی ہوس نہیں ختم ہو رہی. ایسا ہی ہے. پیسہ سر بہت سے لوگوں کو دیکھ لیں, نام نہیں لے رہا میں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک بات تو اس والی بھی کلیئر کر دی, میں آپ کو اور بے شمار مثالیں ایسی دے سکتا ہوں جو ابھی تک ہمارے اس میڈیا کے حوالے سے بھی ہوئی ہوئی ہیں. ابھی DSP صاحب کی بیوی اور بیٹی کا کیس بنا ہوا ہے, بعد میں DSP صاحب بھی بیچ میں نکلا ہے, 22 دن بعد کیس بالکل پرچہ ہوا. اب بھی اسی عورت کی بیوی, بہن اور ماں
پتہ چلا جی وہ پہلے بھی آلریڈی کیس کر چکے ہیں اور اب بھی دیکھیں پھر خاموشی ہو گئی ہے دوبارہ. سر میڈیا ہائپ پکڑتا ہے, جب میڈیا پیچھے ہو جاتا ہے تو ہائپ ختم ہو جاتی ہے. سر اسلام آباد کے اندر ریپ ہوتا ہے, ہائپ تھی. سر ہائپ تب ختم ہوئی ہے نا جب اس کی ماں اور بہن کو لگتا ہے کسی نے چپ کروا دیا. ہاں چپ کروا دیے پیسوں کے لیے. سر سمجھے نا, یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل. ابھی یہ معاملہ چلے ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے, اس کو بیچ میں آ گئی بات. اب شہزاد ویلے کی جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے نا, دیکھیں میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن ان سب کا اس ٹائم مقصد فیم. وہ وردہ ملک کے میں ایک دیکھ رہا تھا, اس نے کہا مجھے پیسہ چاہیے تھا, پھر میں نے نہیں دیکھا کہ میں راستہ صحیح ہو یا غلط. پیسہ کما چکا ہے سر, یہاں پہ اس کا والد کڈنیپ ہوا ہے. آپ کی نظر میں سر یہ حوث بہت بڑی ہے عثمان صاحب. بات ٹھیک, دیکھیں ڈی پی او ورکنگ کر رہا ہے, سی سی ڈی ورکنگ کر رہی ہے, اور اس ٹائم پہ بارڈر ملٹری جو پولیس ہے وہ ورکنگ کر رہی ہے. اگر اس میں جھوٹ ہوتا تو ابھی تک کیا ان کو پتہ نہ چلتا. کتنے مرڈر کے کیس ہیں جن میں گھر کے افراد شامل ہوتے ہیں, اور وہ ساتھ ڈی پی او کے, سی پی او کے, یہ بہت سارے کیس ہو چکے ہیں سر. مہینہ وہ خود ساتھ نہیں, وہ آپ کی بات, وہ تو مرڈر ہے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ اغوا کے کیس بھی ہوئے سر, اغوا کے بھی ہوئے ہوئے ہیں سر, وہ لو اس سے پہلے ہو چکے ہیں سر. یہ تو بہت بڑا سر ہائی لیول کے بھی ہوئے ہوئے ہیں سر. میں آپ کو عثمان صاحب بتاؤں, آپ بہت معصوم ہیں, آپ میرے بھائی ہیں. دیکھیں آپ اس ٹائم سائڈ لے رہے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ وہ میڈیا پرسن ہے. نہیں, میں اس لیے سائڈ لے رہا ہوں کہ کسی کا باپ ہی اغوا ہو. سر ہو سکتا ہے, غلط کام ہے, لیکن یہ وہی لوگ ہیں کہ یہ وہ روز جو پہاڑ پہ چڑھ جاتا تھا, کہتا تھا شیر آ گیا, بکریاں لے کے جاتا تھا نا. اب شیر آیا یا نہیں آیا اس ٹائم لوگ یقین نہیں کر رہے. مسئلہ سارا یہ کہ لوگ یقین نہیں. دیکھیں علی حمزہ نے بیان دیا, اس نے بھی یہی کہا. میاں بہت سارے ابھی ٹی وی میں پروگرامز میں آ چکے ہیں لوگ جو بلکہ لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کریں کہ بھائی جان اس دفعہ واقعی اغوا ہوا ہے. وہ لوگوں کو یقین دلا رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ یقین کر لو, یہ وہاں پہ بیٹھ کے نہیں کر رہا ڈرامہ. بالکل ایسی بات. لیکن لوگ کہتے ہیں بھائی اگر 10 دن بعد ڈرامہ نکل آیا تو پھر اس کا لوگ وہ کرتے. اچھا مجھے یہاں پہ یہ بات بولیں کہ اگر یہ کچے کے علاقے تک ان کے والد صاحب پہنچ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ سر دیکھیں اب دوسری طرف ہم آتے ہیں پازیٹیو, ایک سوچتے ہیں کہ یار دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ کچے کے تھے یا جہاں کے بھی تھے, ابھی تک انہوں نے رابطہ کرنا تھا, ابھی تک رابطہ کیوں نہیں ہوا؟ سر ابھی تک ہو سکتا ہے کچے نہ پہنچے ہوں, کیونکہ جیسے ہی یہ معاملہ ہوتا ہے بی ایم پی ایکٹو میں. دیکھیں اغوا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیسہ مانگنا. پیسا مانگنا. ہاں, پر ہو سکے اپنے منزل مقصود تک نہ پہنچے ہوں, کہ رستے میں ہو ابھی. نہیں سر ہو ہی نہیں سکتا. سر ود ان 4 to 5 hours جہاں تک انہوں نے پہنچانا تھا پہنچا چکے ہوں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا سر, کیونکہ یاد خیال ہے کہ جیسی وہ بعد میں 1-5 کال چلتی ہے, ایکٹیو ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کو ابھی بھی درمیان میں رکھا گیا ہو, اور کوشش یہ کی جا رہی ہو کہ بارڈر ملٹری پولیس کے ایریا ان کو کراس کرایا جائے. دیکھیں اگر تو کہیں پہ رکھا گیا ہے تو یہ آپ کنفرم سمجھ لیں کہ ہمارے اداروں سے اب وہ بچ نہیں سکیں گے سر. پھر تو وہ آگے نہیں جا سکے, وہ آگے نہیں جا سکے. ان کے والد کو وہ آگے نہیں لے جا سکتے, اب نہیں لے جا سکتے, کیونکہ ابھی اتنی ہائپ کریٹ ہو چکی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب خود انوالو ہے, آر پی او, ڈی پی او آپ کے سامنے سارے انوالو ہیں اس ٹائم. پھر میڈیا پہ بہت بڑی ہائپ بنی ہوئی ہے. اگر یہ معاملہ کسی طرف نہیں لگتا ہے تو یہ ہمارے اداروں کی بہت بڑی انسلٹ ہے. بالکل ہے. اگر واقعی اس کا والد اغوا ہوا ہے تو اس سے تو سارے ٹک ٹاکر غیر محفوظ ہو گئے. سر سارے میڈیا پرسن غیر محفوظ تو ہیں. ہمارے یہاں پہ کیمرے نہیں اترتے, ہمارے یہاں پہ ٹیکس نہیں ہوتے, غیر محفوظ اس ٹائم پہ سارے. میں اس پہ بات کروں گا. اب دو جو آپشن ہے کہ یا یہ کچے پہنچ گیا ہے یا اس نے کچے پہنچنا ہے. فرض کریں اگر یہ کچے نہیں پہنچا تو پھر یہ نہیں پہنچ پائے گا. نہیں پہنچ پائے گا کنفرم ہے. سی سی ڈی نہیں پہنچنے دے گی, ادارے نہیں پہنچنے دیں گے. سی سی ڈی اس ٹائم بڑا کام کر رہی ہے سر. بالکل. اور اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات جوڑ دوں آپ, اگر یہ واقعی کام ڈل چکا ہے تو یہ پھر ان کے لیے کسی نے کہا تھا نا کہ آخری کیل ٹھونکنا, یہ ان کے لیے آخری کیل ثابت ہوگی. کیوں کہ ادھر سے پھر سندھ اور ادھر سے پنجاب مل کے اگر کچے کے ڈاکوں کو انہوں نے نہ ختم کیا. میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا کچے, دیکھیں کچے کا ڈاکو تو ماضی میں بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے. وہ بلوچستان سے ایک سردار آئے تھے. نہیں وہ کرتے رہے, ابھی نہیں ہو رہا ہے. اگر یہ یہاں سے چلے جائے گے کچے کے ایریا میں تو سر کچا بھی فارغ ہوگا. وجہ میں آپ کو وجہ بتائیں مجھے. میں اس بات میں سر میری بات سنیں. آپ کے سامنے افغانی لفظ جو تھا نا وہ ہم بھائی سمجھتے تھے, لیکن انہوں نے جب اپنا رول ادا کیا تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ افغانیوں کی اتنی بڑی تعداد بھی پاکستان سے باہر جا پائے گی؟ نہیں. لیکن جب ادارے حکومت ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتی ہے تو اگر وہ افغانستان میں گھس کے ان کو سسٹم کو سیدھا کرنا جانتے ہیں, انڈیا کے اندر گھس کے ان کو صحیح کرنا جانتے ہیں, تو کچا کون سا ان کے دور ہے؟ سر دیکھیں ماضی میں بھی نا ہر سال ہی تقریباً اربوں روپیہ کچے کے نام پہ لیا جاتا ہے. پھر کچے والوں کو جب بھی پکڑا گیا انہوں نے بولا جی آپ کی پولیس آپ کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. ہماری آرمی چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے کسی ٹائم پہ بھی, جب ہم انڈیا کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں تو کچے کا تو مسئلہ, لیکن کیوں نہیں کر رہے؟ سر دیکھیں
ابھی میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، سب کو ویڈیوز تو آؤٹ ہیں کچے والوں کی. سنیں نا سر، سنیں، آپ کی آرمی جو ہے اس ٹائم ایک وقت میں کتنے محاذ پہ لڑ رہی ہے؟ سر بالکل 20 محاذ ہے. ایک محاذ نہیں ہے سر. اب مجھے ایک بات بتائیں سر، کوئی بھی چیز ہے، وزیرستان کو وہ صحیح کر رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں، افغانستان کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں، بارڈروں پہ ان کی جنگ ہے، اندر خودکش جو چل رہے ہیں وہ اب الگ جنگ ہے، پھر جو اندر آپ کے اندر ایجنسیاں کام کر رہی ہیں ان کے حوالے سے وہ الگ جنگ لڑ رہے ہیں. ابھی میچ ہو رہے ہیں. آپ کی جتنی بھی ٹیموں کو اگر آج بھی روکا گیا ہے تو ان کے پیچھے آرمی ہے. سر میں آپ کو ایک بات بولوں، آج فیض حمید کو آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، آرمی کے اندر جو احتساب شروع ہے اس کو عمر قید کی سزا بھی ہو چکی ہے، سارے اس کے سانسیں ختم ہو. ہمارے یہاں پہ نا گٹر کے اندر بھی ایک بچہ گرتا ہے نا تو لوگ آرمی کی طرف دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹے سے چھوٹا واقعہ کوئی بلڈنگ گر جاتی ہے تو لوگ آرمی کی طرف. دوسری طرف گالیاں بھی ان کو دیتے ہیں، دوسری طرف گالیاں بھی ان کو پڑتی ہیں. اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ ہے سر، وجہ یہ ہے کہ اداروں نے اپنا کام کیا کوئی نہیں. جب بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے ان سے منسوب کر دیتے ہیں اور کریڈٹ لینے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں کیوں نہیں دے رہے ہو. اچھا ابھی یہ جو آپریشن ہوگا کیا اس میں ہماری فورسز انوالو ہوں گی؟ سر 110% ہوگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کبھی کبھی نا کوئی چیز نا جسے ہم اینڈ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا وہ شروعات ہو رہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے یہ جو ویلے منڈے والا کام ہو رہا ہے یہ کچے کے ڈاکوں کے گلے کی ہڈی اگر بند کے نہ رک گئی تو آپ مجھ پہ جرمانہ عائد کیجیے گا. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ پیسے مانگے جاتے ہیں فرض کریں تو کیا پیسے دیے جائیں گے؟ یا اس کے والد کو جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھے کچے والے مارتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، پھر گھر والوں کو بیچتے ہیں، کیا اس کے والد کو مارا جائے گا؟ اب یہ معاملہ بہت آگے نکل گیا ہے. اب یہ معاملہ اب یہ نا کہ اگر یہ معاملہ واقعی حقائق میں مبنی ہے، میں پھر بار بار ساتھ کہہ رہا ہوں، تو یہ معاملہ اب آگے نکل گیا ہے. کیونکہ اب ان کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا کیونکہ اس میں ساری ایجنسیز انوالو ہو چکی ہیں، سارے ادارے انوالو ہو چکے ہیں. پھر یہ اب ملک کے اسٹیٹ کی عزت بیزتی بن گئی ہے. بالکل ایسے کہ ایک جو آپ کا کوئی بھی آپ کا انٹرٹینر ہوتا ہے نا، آپ کی قوم کو انٹرٹین بناتے ہیں نا، انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں نا، انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا مین مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنا. اگر وہی بیچارے اس طرح کے وبالوں میں پھنس جائیں گے تو پھر زیادتی. اچھا یہ جو کراری بولا گینگ کی میں بات کروں، ان کا نام ابھی سامنے آ رہا ہے، جو اطلاعات آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کراری بولا گینگ نا یہ بڑا اسٹرانگ گینگ ہے، یہ لوگوں کو مارتا بھی ہے، بتا بھی لیتے ہیں. میں اس پہ ایک ویڈیو بناؤں گا بڑی ڈیٹیل میں. اب بات یہاں پہ یہ آتی ہے کہ وہاں جب ان ایریاز میں ہمارا مظفر گڑھ ہو گیا، نواب شاہ ہو گیا، راجن پور ہو گیا، پنجاب کے ایریاز ہو گئے، ان میں جب یہ کھلے عام ڈاکو گھوم رہے ہیں ان کو سی سی ڈی کا ڈر بھی نہیں ہے. سی سی ڈی جب لاہور میں کام کر رہی ہے، پنجاب کے اور ایریاز میں کر رہی ہے، تو وائی ناٹ ڈاکو کے اوپر کیوں نہیں کام کر رہی؟ سر دیکھیے کام تو کر رہی ہے لیکن یہ ایک دن میں اب معاملہ ختم نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. پھر اب فرض کریں ہمارے 10 بندے، اب 10 بندوں میں ایک بندہ غلط ہے لیکن وہ ہمارے اندر رچا بسا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کب تک ہو کہ وہ بندہ غلط ہے. بہت سارے ایسے بندے ہیں سر، بہت سارے لوگ ایسے رول ادا کر رہے ہیں. دیکھیں آپ دیکھیں کہ ابھی یہ پشاور میں ایک پکڑا گیا مسجد امام، پتہ کیا تو اس کو بتایا گیا کہ جی یہ 30 سال سے یہاں امامت کر رہا ہے جبکہ یہ یہودی ہے. اللہ، اس نے پورا گیٹ اپ مولویوں والا تھا، مسلمانوں، اور اس کو سب کچھ آتا تھا، حفظ تک اس نے کیا ہوا تھا، سارا کچھ کر رہا تھا، لیکن اینڈ آف دا ٹائم پتہ چلتا ہے کہ یہ یہودی ہے اور یہ ایجنسیز کا بندہ ہے. کس کا؟ را کا. اب آپ مجھے خود بتا دیں، آپ نمازیں پڑھی ہوگی اس کے پیچھے. جی سر اس نے کتنے لوگوں کو دیکھیں ذہن سازی کی ہوگی. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، بہت سارے علاقوں میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں، مختلف ملکوں کی مختلف ایجنسیز کے لوگ مختلف گیٹ اپ اختیار کر کے آپ کے درمیان میں موجود ہیں. چلیں عمران صاحب مجھے آخر میں یہ بات بتائیے گا، یہ جو سارا سینیریو ہے اس کا ڈراپ سنگ کیا ہوگا؟ میں صرف ایک بات سے ڈرتا ہوں، مجھے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلو پیسے بھی ہو سکتا ہے شہزاد دے جو اس نے کمائے ہوں گے دوبارہ کما لے گا، کہ یوٹیوبر کے لیے پیسہ کمانا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کی باپ کی جان کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے. سر یہ خبریں آ بھی رہی ہیں. سر یہی تو مسئلہ ہے نا کہ اس قسم کی متضاد خبریں بھی آ رہی ہیں اور دوسرا ان کی دشمنی تو کسی کے ساتھ ہے نہیں، ایسا پیسوں کا معاملہ ہے. اب میں خبروں کی بات جہاں تک کرتا ہوں نا، جب یہ کوئی بھی کام میڈیا سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے نا، تو اب میں اور آپ اپنے انداز سے بات کر رہے ہیں، مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے. سر جو قریب رہ رہے ہیں، جو وہاں کے صحافی ہیں، ان کو تو زیادہ ڈاکوؤں کو پتہ ہے کہ ڈاکوؤں کا سٹائل کیا ہے، وہ کس حد تک جا سکتے ہیں، کتنے خطرناک ہیں. دیکھیں ابھی تک تو پورے ملک میں یہی نہیں کہ لوگ یہ ایکسیپٹ کرے کہ یہ حقیقت میں ہو چکا ہے. ابھی ایک تو یہ بھی جنگ ہے نا، سوشل میڈیا پہ جنگ چلی رہی ہے. دیکھیں دوسری طرف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ویلا منڈا ابھی تک پاکستان میں کیوں نہیں پہنچ رہا ہے. بالکل دوسرا سوال یہ اس کا والد. سر ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کیوں نہیں پہنچا، سچ ہے جھوٹے، لیکن دوسری سائڈ پہ ہم لوگ دیکھیں کہ سی سی ڈی تیاری کر رہی ہے بڑے ایکشن کی. سر دیئر از سم تھنگ. دیکھیے سر وہ جو ایکشن کرنے جا رہی ہے نا، وہ اس نے ابھی یہ تو نہیں نا بتایا کہ جی اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں.
ہمیں تو تھوڑی تھوڑی خبریں آ رہی ہیں نا. ہاں بالکل اندر کی دیکھیں, خبر اور کوئی بھی ادارہ آپ کو ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے گا, قبل از وقت کوئی بھی خبر نہیں دے سکتا. اگر وہ دیتا ہے تو وہ سارا جو اس کا کام ہوا ہوتا ہے خراب ہو جائے. ہاں, جب وہ آپریشن کر لیں گے, چاہے وہ واقعی کڈنیپ ہوا ہوا ہے, چاہے یہ پرینک ہے, چاہے یہ واقعی کچے کے ڈاکوؤں کے پاس پہنچ چکا ہے, جب وہ اس پہ عملاً کوئی نہ کوئی گرفت مضبوط کر لیں گے تو پھر وہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے بات کو. پھر ڈی پی او صاحب خود, مجھے امید ہے کل یا پرسوں تک آپ دیکھیے گا انشاءاللہ بہت جلد اس کا ڈراپ سین ہو جائے گا. ایک دو دن میں امید ہے کہ ڈراپ سین ہو جائے گا. اچھا, ایک سائڈ پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پریشانی کا عالم ضرور ہے, لیکن دوسری سائڈ پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پولیس, ہمارے پولیٹیشینز, ہماری سی سی ڈی, ہماری ہر قسم کی جو فورسز ہیں اس ٹائم پہ تیار بیٹھی ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں, اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس ٹائم پہ بڑا ایکشن متوقع ہے. اچھا, میں آپ کو چھوٹی سی بات یہاں پہ ایک اور کلیئر کر دوں. اس ٹائم جو کلپ ویڈیو وائرل ہو کے پولیس تک جا رہا ہے, چاہے کسی عام آدمی کا ہو, یہ تو خاص کوئی کام کر رہا ہے نا بندہ, اس پہ بھی ایکشن ہو رہا ہے. آپ دیکھیں فیصل آباد کے اندر ایک گاڑی والا بائک والے کو مارتا ہے, وہ بھی ایکشن ہوتا ہے. بعد میں کنفرم ہوا کہ وہ پولیس والا تھا, پھر بھی اس پہ ایف آئی آر ہوئی ہے. بالکل ہوگی سر. اسی طرح بہت سے واقعات ہو چکے, کئیوں کے نیفوں میں پسٹل چل چکے, صرف کس پہ, کیمرے کی بنیاد پہ. تو اس لیے یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ادارے اس ٹائم الحمدللہ جو کام چھوٹے لیول پہ یا بڑے پہ ہائپ کریٹ کر گیا وہ کر رہے ہیں, وہ کلیئر ہوتا ہی ہوتا ہے. اور سر وہاں پہ اصل میں وہ ایریا بیکورڈ ایریاز ہیں, کیمرے نہیں ہیں, فوٹیجز نہیں ہیں, اور وہاں پہ نا سگنلز بھی بہت کم آتے ہیں. یہ ہضم بھی تو نہیں ہو رہا نا لوگوں سے, ظاہر سی بات ہے. ایک غریب آدمی جب اوپر آتا ہے سر, مسئلہ ہی ہے یہ, تو کیا پتا بھی اندر خانے کوئی اپنا ہی ان کا ہو, جو سر اپنا انفارمیشن اگلے نے دی ہوگی کہ کیمرے یہاں لگے ہیں, سارا کچھ کوئی نہ کوئی چکر ضرور جڑا ہوگا. یہ میں آپ کو اینڈ کی بات بتا رہا ہوں, جب بات نکلے گی تو کیا پتا ان کے کلوز فیملی کا بندہ نکلے گا جس نے سارا کام میں اس کی انوالومنٹ موجود ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. امید کرتے ہیں کہ شہزاد ویلا منڈے کے والد صاحب خیر خرید سے واپس آ جائیں گے. اور اب یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ادارے کیسا رول پلے کرتے ہیں. جو 3 دن گزر گئے بڑا اچھا رول پلے کر رہے ہیں, ہماری تمام فورسز جوائنٹ ہو کے ایک بڑے ایکشن کی تیاری ہو رہی ہے. اب یہ بڑی کارروائی کیا ہوتی ہے انشاءاللہ جلد پتہ چل جائے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.